مجلس شہادت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام میں سورہ قمر کی ہم نے 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور اختصار کے ساتھ گفتگو کا ارادہ ہے۔ یہ وہ خاص امام ہیں کہ جن کی کچھ خصوصیات انتہائی یونیک ہیں، سلسلہ امامت میں بھی ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام، اور 25 برس میں شہادت ہوئی، یعنی عین جوانی کے عالم میں کم سن ترین امام ہیں جن کی شہادت ہوئی ہے، اور اپنے زمانے تک کے کم سن ترین وہ امام تھے کہ جن کا دوران امامت شروع ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب اہل بیت اطہار عالم انوار ہی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے انہیں خاص حجت اور نمائندگی حاصل ہے، لیکن جو سلسلہ امامت اور دوران امامت ہے وہ پہلے امام کی شہادت کے بعد دوسرے امام، اور دوسرے امام کی شہادت کے بعد تیسرے امام منصب امامت پر باقاعدہ فائز ہونا۔ امام جواد علیہ السلام اس حوالے سے بھی انتہائی منفرد ہیں۔ وہ ایسے کہ بچپن میں ان کا زمانہ امامت شروع ہوا تھا، وہ بھی اس حالت میں کہ ان کے بابا ان کے پاس نہیں تھے۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت خراسان میں مشہد مقدس، اس لیے ہم امام کو غریب الغربا کہتے ہیں۔ یہ عربی کا غریب الغربا ہے، یعنی وہ کہ جو پردیس میں مارا جائے۔ اور خراسان میں امام کی شہادت امام جواد علیہ السلام مدینہ میں تھے، معجزے کے ذریعے سے تشریف لے گئے خراسان، وہاں پر غسل و کفن کا اہتمام کیا، اس لیے کہ امام کا غسل و کفن اور نماز جنازہ سوائے امام کے اور کوئی نہیں پڑھا سکتا، لیکن بہرحال دوبارہ مدینہ تشریف لائے۔ تو جب امام یتیم ہوئے ہیں اور ان کا امامت کا زمانہ شروع ہوا ہے، تو اس وقت امام ایسے کہ باپ کی شہادت خراسان میں ہو چکی ہے اور خود مدینہ میں ہے، اور بالکل بچپن کا عالم ہے، 8 برس کا سن ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل پیش کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت مولا علی علیہ السلام کا جو باقاعدہ سلسلہ امامت شروع ہو رہا ہے، مولا علی علیہ السلام اس وقت 33 برس کے تھے، 33 ایئرس۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت امام حسن علیہ السلام 37 برس کے تھے۔ یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ 33 برس یا 37 برس کی کسی شخصیت کے حوالے سے معاشرتی طور پر بھی قبول کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے کہ ہاں ہم انہیں قیادت سپرد کر دیں، اگر وہ بہت باصلاحیت ہے تو 33 برس 35 37 برس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم انہیں کوئی اہم ذمہ داری دے سکتے ہیں۔ تو یہ مشکل مولا کائنات کے زمانے کی نہیں ہے کہ بھئی بچپن میں ایک شخص کیسے امام ہو سکتا۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت امام حسن علیہ السلام ہے 37 برس کے، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے وقت امام حسین علیہ السلام ہے 47 برس کے۔ بہت غور کیجیے گا، میں ایک ایک لفظ میں پوری تاریخ امامت کے حوالے سے اس موضوع کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو بہت اہم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت امام زین العابدین علیہ السلام ہے 23 برس کے، بہرحال عین جوانی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے وقت امام محمد باقر علیہ السلام ہے 38 برس کے، امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے وقت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے 31 برس کے۔ بہت غور کیجیے گا، یعنی 31 برس میں منصب امامت شروع ہو رہا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے 20 برس کے، اب بھی یہ قابل فہم ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے وقت امام رضا علیہ السلام ہے 35 برس کے، لیکن یعنی اب ترتیب میں سن لیجیے گا، مولا علی علیہ السلام 33 برس، امام حسن علیہ السلام 37 برس، امام حسین علیہ السلام 47 برس، امام زین العابدین علیہ السلام 23 برس، امام محمد باقر علیہ السلام 38 برس، امام جعفر صادق علیہ السلام 31 برس، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 20 برس، امام رضا علیہ السلام 35 برس۔ ان میں منصب امامت ان کا شروع ہو رہا ہے۔ آ جائیے اب امام محمد تقی الجواد علیہ السلام، امام رضا کی شہادت کے وقت امام تقی علیہ السلام فقط 8 برس کے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا امتحان ہے یہ اس وقت کے شیعوں کے لیے، تو یہ ایک سخت ترین مشکل تھی اس وقت۔ اچھا امامت کے لیے نہیں تھی، یہ امت کے لیے مشکل تھی۔ امام تو مشکل کشا ہے، وہ تو مشکلات کو حل کرنے والے۔ امت کے لیے مشکل ہے کہ ایک 8 برس کے بچے کو کیسے اپنا رہبر اور لیڈر مان لیں، جس کی وجہ سے خود امام کے اپنے رشتہ دار ان سے حسد کرنے لگے۔ یہ کہ اگر ہم اس 8 برس کے بچے کو امام مان لیں تو بھئی جو رشتہ دار ہیں، جو مسن ہیں، جو بڑے ہیں عمر میں، انہیں تو حسن ہونے لگے گا کہ اب کیا ان کی اطاعت کریں ہم۔ وہی وہ فکر بولہبی، اگر آپ تاریخ اپنے آپ کو جو دہراتی ہے اس پہ آپ ملاحظہ فرمائیے، تو جب دعوت ذوالعشیرہ میں سرکار ختم مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اعلان نبوت فرمایا، اور اس وقت یہ فرمایا کہ ایکم یوازرنی، کون ہے کہ جو میرا وزیر بنے گا، میرا مددگار، اور کوئی نہ اٹھا اس مجمع میں، وہی اٹھا کہ جو خندق میں اٹھا۔ 10 برس کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام 10 برس کے تھے، اپنے مقام سے کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار بنوں گا اور میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ باقاً کیا وعدہ نبھایا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں، کبھی حنین میں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس وعدے کو ایسے نبھایا کہ جو رسول اللہ کی طرف دشمنی تھی وہ موڑ گئی علی ابن ابی طالب کی طرف۔ فاحقادن بدریتن و خیبریتن وغیرہن، جو دعائے ندبہ کا جملہ ہے کہ کینے بھر گئے تھے ان لوگوں کے دلوں میں علی ابن ابی طالب کے لیے کہ علی نے ان کے بزرگوں کو مارا تھا۔ وہ بزرگوں کو جو مارا تھا ان کے، کبھی بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، وہ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے مارا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مارا تھا؟ اس لیے کہ وہ فساد فی الارض کرنے والے تھے اور دین رسول اللہ کو روکنے والے تھے۔ تو جب مولا کائنات نے 10 برس کی عمر میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار بنوں گا، کہا اے علی تم میرے بعد خلیفہ ہو۔ دعوت ذوالعشیرہ سے مجھے نہیں پڑھنی، میں تو فقط ایک اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے ہی رسول اللہ نے مولا کائنات کی خلافت کا پہلی ہی اپنی دعوت میں اعلان کر دیا
دیا تھا دعوت ذل شیرہ میں، تو ابو لہب نے کیا کہا؟ ابو لہب نے طنز کرتے ہوئے ابو طالب علیہ السلام پر کہا کہ لو اب تم پر اپنے بیٹے کی اطاعت واجب ہو گئی، یعنی اب کیا تم اپنے 10 برس کے بچے کی اطاعت کرو گے؟ تو ابو لہب کو 10 برس کے بچے کی اطاعت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے زمانے میں بنی عباس اور بنی امیہ کی فکر رکھنے والوں کو 8 برس کے امام محمد تقی کی اطاعت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس بچے کی اطاعت کیسے کریں۔ تو حسد بھی پیدا ہو گیا رشتہ داروں کو، مثلا عبداللہ ابن موسیٰ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیٹا ہے عبداللہ ابن موسیٰ، یعنی امام محمد تقی کا چچا ہو گیا، امام رضا کا بھائی، اس نے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں امام، کیونکہ بہرحال حسد ہے کہ بھائی ہم 8 برس کے بچے کی اطاعت میں کیسے ہیں۔ اچھا سارے رشتہ دار ایسے نہیں تھے، کچھ رشتہ دار وہ بھی تھے کہ جو اتنے پابند تھے امامت کے، مثلا علی بن جعفر، کیا کہنا، علی بن جعفر ہے فرزند صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب سوچئے کہ جو امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہوں، امام رضا کے چچا، تو امام رضا کی شہادت کے وقت تقریباً یہ 90 برس کے تھے، امام جواد 8 برس کے، ان کے مقابلے میں علی بن جعفر ہیں 90 برس کے، اور مختلف علوم میں کمال رکھنے والے، درس دیتے تھے، ان کے شاگرد تھے باقاعدہ، سبحان اللہ۔ اب علی بن جعفر جو ہے وہ درس دے رہے ہیں، تقریباً 90 برس کا سن ہے، سوچئے کتنا بڑا ایک امتحان، اور اس امتحان سے کیسے خوبصورتی سے گزرے ہیں علی بن جعفر، سلام ہو ہمارا ایسے افراد پر، اور ان شخصیتوں پر جنہوں نے امام کا تعارف کروایا، امت کو سمجھایا کہ 8 برس اور 3 برس اور 10 برس کا معاملہ نہیں ہے۔ میں آگے عرض کروں گا، معاملہ یہ ہے کہ جسے خدا اپنی حجت بنا دے، تو بچپن میں بھی ایسے حجت خدا ہوتا ہے کہ کلہ اشتر کو چیر دیتا ہے گہوارے میں، اور وہ گہوارے میں بھی ایسے حجت خدا ہوتا ہے کہ جب ماں کی آغوش سے آغوش رسالت میں آئے تو قرآن پڑھنے لگتا ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مثال سورہ مریم آیت نمبر 12 میں موجود ہے کہ ہم نے بچپن میں یحییٰ کو حکمت عطا کی، یعنی نبوت عطا کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ماں کی گود میں کہ انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو جب معرفت کے اس مقام پر ہو، اس کے لیے تکلیف دہ مرحلہ نہیں ہوتا کہ میں اس چھوٹے سے بچے کو اپنا رہبر کیسے مانوں۔ ایک پوسٹ بھی ہم نے اپنی فیس بک پر کہی تھی، اور بہت زیادہ آگے مومنین نے اسے سراہا بھی اور وائرل بھی ہوئی کہ دیکھیں مرجعیت اور امامت اس کا آپس میں کوئی تقابل نہیں ہے۔ یقیناً اس وقت غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ہمارے پاس تقلید ایک راستہ یوں بچتا ہے کہ ہم امام کی حدیثوں تک پہنچنے کے لیے یا تو خود ان 60-70 ہزار حدیثوں کو پڑھیں اور آیات قرآنی کو پڑھیں اور علم رجال کو سیکھیں اور پڑھیں، فیس بک پہ نہ پڑھیں حدیثوں، واٹس ایپ سے پڑھ کے کوئی مجتہد نہیں بنتا۔ مجتہد بنتا ہے اصل کتابوں کو عربی زبان میں پڑھنے سے، اور وہ بھی عربی جو آج کی بول چال کی لنگوسٹک نہیں ہے، وہ عربی جو امام علیہ السلام کے زمانے میں بولی جاتی تھی، اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ وہ پڑھتا ہے اور پھر نتیجہ نکالتا اور نتیجہ نکال کر حکم امام کو ہمارے سامنے پہنچاتا۔ تو یا تو ہم دائرے کے تقلید کریں یا خود مجتہد کوئی بن جائے جو اتنا اسپیشلسٹ ہو، لیکن بہرحال اگر کوئی مجتہد بن بھی جائے اور پھر اگر اس کی تقلید بھی ہونے لگے تو کوئی آپس میں موازنہ ہی نہیں ہے، یعنی کہنا ہی غلط ہے ساتھ ساتھ کے مرجعیت اور امامت۔ ہم نے تو فقط اس خاطر کے اس فرق کو اچھی طرح سے لوگ سمجھ سکیں اور پہچان سکیں کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے اس میں یہ باتیں ہونا چاہیے۔ توضیح المسائل کا پہلا جملہ ہے، یہ شرائط ہونی چاہیے جو 7 یا 8 شرائط مثلا کہ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو۔ امامت کے لیے یا نبوت کے لیے سن بلوغت کی شرط نہیں ہے، وہ یہاں آ کر نہیں بنا کرتے، وہاں سے بن کر امام آیا کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس۔ اب اس معرفت کو رکھنا، آج یہ بات کر لینا آسان ہے، امام کے زمانے میں جب 8 برس کا ایک بچہ سامنے بظاہر امام موجود ہے تو کیا کوئی تصور کرے گا کہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے جماعت پڑھ لیں؟ ہم 8 برس کا بچہ امامت کروا رہا، پیچھے جماعت پڑھ لیں، اور خاص طور پر جو پیچھے کھڑے ہونے والے ہیں وہ 90 برس کے ہوں، 80 برس کے ہوں، تو حسد پیدا ہو گیا بہت سے لوگ۔ لیکن کچھ تھے ایسے جنہوں نے اپنے فرض کو ادا کیا۔ علی بن جعفر، میں نے عرض کیا کہ وہ تو درس دیا کرتے تھے، ان کے شاگرد تھے خود، اب اتنے مسن ہیں کہ کتاب الکافی سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ امام محمد تقی علیہ السلام، مولا کے نام پر ایک درمیان میں صلوات بھیجے گا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام داخل ہوئے، اور جیسے امام داخل ہوئے تو پورے وجود کے ساتھ احترام کرتے ہوئے امام کا بلند ہوگا علی بن جعفر۔ جیسے علی بن جعفر بلند ہوئے تو احترام کیا، امام محمد تقی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں چچا آپ تشریف رکھیے، حالانکہ یہ چچا ہیں کن کے؟ امام رضا علیہ السلام کے چچا ہیں، آپ تشریف رکھیے۔ کہا نہیں جب آپ اس وقت بلند ہیں تو میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں آپ کے ساتھ؟ سبحان اللہ، ایک 8 برس کے بچے کو کہہ رہے ہیں، وہ کہ جو خود 85-90 برس کے ہیں اور استاد ہیں کئی علوم کے، جن کے شاگرد سامنے بیٹھے ہیں، اس وقت اپنے نفس کو مارنا بہت مشکل ہوتا ہے جانے کے۔ ہم تو یہاں چھوٹی سی بات اگر مجھ سے زیادہ کوئی ڈیزرو کرتا ہے تو میں اس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو دل میں حسد کرنے لگتا ہوں کہ اس کی کیوں تعریف ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی راستہ کاٹ لیا جائے۔ اب وہ ہر معاملے میں، چاہے بزنس کا معاملہ ہو، چاہے کئی مرتبہ علماء کے درمیان آپس میں ہوتا ہے، نوح خانوں کے درمیان آپس میں ہوتا ہے، ایک حسد کا فیکٹر آ جاتا ہے۔ تو جہاں چھوٹی سی بات پر حسد آ جاتا ہے وہاں تو بات یہ ہے کہ ایک بڑھاپے میں جس کے شاگرد ہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن نہیں، حجت خدا کو چونکہ معرفت رکھتے ہیں ان کی، علی بن جعفر کہ آپ بلند ہیں تو میں کیسے بیٹھ سکتا۔ اچھا جب امام محمد تقی الاسلام چلے گئے تو شاگردوں نے کہا، پھر چڑھانے والے بھی تو ہوتے ہیں نا، قبلہ آپ کہاں اور یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں آپ کے سامنے؟ یہ 4-5 ساتھ میں بولنے والے بھی تو ہوتے ہیں نا ہر ایک کے، جو اور زیادہ بہکاتے ہیں، حسد کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو شاگردوں نے کہا علی بن جعفر سے کہ آپ کہاں اتنے علوم کے آپ ماہر ہیں اور استاد ہیں اور یہ چھوٹا بچہ ہے بھی؟ کیا خوبصورت جواب دیا کتاب الکافی
کافی میں جملہ موجود ہے، علی بن جعفر نے کہا کہ ان اللہ لم یؤہل هذه الشیبہ ولکن اہل هذا الصبی، کہ یاد رکھو اللہ نے اس سفید داڑھی کو اس قابل نہیں بنایا کہ میں امام بن سکوں، ولکن اہل هذا الصبی، لیکن اس بچے کو اس قابل بنایا ہے اور اہل سمجھا ہے کہ یہ زمانے کا امام بن سکتا ہے۔ ایک مل کے باواز بلند صلوات بیتے محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان اللہ لم یؤہل هذه الشیبہ، اللہ نے اس سفید داڑھی میں اہلیت نہیں سمجھی، مجھ میں اہلیت، ہاں ٹھیک ہے میں عالم ہوں لیکن امامت کچھ اور بات، لیکن اس بچے میں یہ اہلیت سمجھی، لیکن اہل هذا السبیل، اس بچے میں یہ اہلیت سمجھی ہے کہ اسے حجت خدا متعین کیا جائے، امام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے امام سمجھا۔ تو ایک تو امام کے زمانے میں سب سے بڑی مشکل میں نے عرض کر دیا کہ اتنے بچپن میں امامت شروع ہو رہی ہے تو یہ کیا کیا جائے۔ اچھا بعد میں ایسا ہوا، پھر بعد میں ایسا ضرور ہوا کہ مثلا امام محمد تقی کی جب اپنی شہادت ہوئی ہے 25 برس کے سن میں 29 ذی القعدہ 220 ہجری، تو آج ہم شہادت کی مجلس کر رہے ہیں، اس وقت امام علی نقی علیہ السلام یتیم ہو گئے، امام علی نقی علیہ السلام 6 برس کے، یعنی معاملہ اور بھی سختر ہو گیا، لیکن چونکہ امام جواد علیہ السلام کے معاملے سے گزر چکے تھے شیعہ کہ یہاں 8 برس کے سن میں ممکن ہے کہ امام کوئی بن سکے، اور وہ کیسے امام نے ثابت کیا وہ میں بتلاتا ہوں، یہ آج کی تقریر کا موضوع ہے کہ امام خاص مدیریت چاہیے، اس کے خاص ایک بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تائید چاہیے کہ ایک 8 برس کے بچے اپنے آپ کو امام منوا سکے۔ اچھا امام منوا سکے کا معاملہ کیا ہے؟ یہاں پر کوئی امامت میں تکلف کی بات نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی مثلا فرض کیجئے کہ ہم سے کہے کہ جناب آپ بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، اب ہو سکتا ہے میں دل میں یہ سمجھ بھی رہا ہوں لیکن تکلفاً تو کم سے کم کہوں نہیں کیسی بات کرتے ہیں، آپ کا حسن سماعت ہے، تو ہم تکلف کرتے ہیں، ارے جناب کمال آپ نے پڑھ دیا، ارے نہیں آپ کا حسن سماعت ہے۔ امامت کے معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ امام بھی تکلف کریں گے، یعنی مثلا کوئی امام سے کہے گا کہ آپ امام حجت خدا، ارے نہیں کیسے بات کرتے ہیں آپ، ہم کہاں، نہیں امام ایسا نہیں کہیں گے، امام کے معاملے میں تکلفات کی گنجائش نہیں ہے امامت کے معاملے میں، وہاں تو چونکہ وہ سبیل اللہ ہے، طریق اللہ ہے، باب اللہ ہے، اگر کسی کو خدا تک پہنچنا ہے تو واحد ذریعہ ہی امامت، اس پر اپنے دلائل بھی ہیں، اس پر میں کبھی گفتگو بھی کر چکا ہوں، کبھی اور بھی آئندہ انشاءاللہ موقع گفتگو کروں گا، خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ ہی امامت، تو وہاں پر اگر تکلف کرنے لگیں گے امام کے نہیں کیسی بات کرتے ہیں میں کہاں امام ہوں، تو وہ خدا تک کیسے پہنچے؟ یہاں تو اللہ نے امامت کو رکھا ہوا ہے کہ نہیں آپ نے اپنا تعارف کروانا، ہدایت کے لیے، خود نمائی کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت نہیں ہو پائے گی، قرآن نہیں پہنچ پائے گا، قرآن کے مفاہیم صحیح نہیں پہنچ پائیں گے، فقہ نہیں پہنچ پائے گی، توحید و نبوت حقیقی معنی میں نہیں پہنچ پائے گی اگر امامت کو لوگ نہیں پہچانیں گے۔ اس لیے امام پر واجب ہے کہ وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، وہ لوگوں تک ہدایت پہنچاتے ہیں کہ ہاں مجھے پہچانو میں امام ہوں۔ یہاں پر خود نمائی یا پرائڈ کا کوئی وہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم کو فخر و غرور کر رہے ہیں، ایروگنس نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ، مجھے سے بار بار تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب 8 برس کے سن میں امام جواد کیسے سمجھائیں لوگوں کو کہ میں امام ہوں، امام نے کیسے سمجھایا وہ میں عرض کرتا ہوں، ابھی آج کی مجلس کا موضوع یہی، سبحان اللہ، جملوں کو جملوں سے جڑتا جائے گا، اسی لیے تو جیسے امام جواد کی ولادت ہوئی تھی امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لم یولد مولود اعظم برکۃ منہ، اللہ نے شیعوں کے لیے، ہمارے شیعوں کے لیے اس سے زیادہ بابرکت مولود کوئی خلق ہی نہیں کی، اس لیے کہ امام جواد کے ذریعے سے امامت کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا اس وقت کے شیعوں کے لیے بھی اور آج تک بھی قیامت تک، کہ ضروری نہیں ہے کہ 47 برس اور 37 برس اور 23 برس اور 20 برس ہی میں کوئی امام ہو تو وہ صلاحیت کو پہنچے اور حاصل کریں، نہ 8 برس میں، یہ بہت اہم نکتہ تھا امامت کو سمجھنے کے لیے، لہذا امام رضا علیہ السلام نے امام کی ولادت کے وقت ارشاد فرما دیا تھا کہ لم یولد مولود اعظم برکۃ منہ، اس سے زیادہ مولود بابرکت تو کوئی خلق ہی نہیں کیا اللہ نے ہمارے شیعوں کے لیے، اعلی شیعتنا کا ہمارے شیعوں کے لیے کوئی خلق نہیں کیا، آگے کا شہید انہیں شہید کر دیا جائے گا، میرے اس بچے کو بھی شہید کر دیا جائے گا، جبکہ علیہ اہل السما کے جس پر فقط زمین والے نہیں روئیں گے آسمان والے بھی روئیں گے۔ مولا کی شہادت کی تعزیت امام رضا علیہ السلام کو پیش کرتے ہوئے ایک اور مل کے باوا سے بلند صلوات بیت محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو بات واضح ہو رہی ہے کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تو امام جواد پر سب سے پہلے یہ سلسلہ تھا، ان پر امتحان، بعد میں کیا ہوا، امام جواد کی شہادت ہوئی تو امام علی نقی علیہ السلام 6 برس، ان کا دوران امامت 6 برس میں شروع، پھر امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام حسن عسکری علیہ السلام تو خیر 22 برس کے، لیکن جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی 8 ربیع الاول، جب ہم سوگ بڑھاتے ہیں ایام ازا، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت پر 8 ربیع الاول سن 260 ہجری، جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام حجت خدا عجل اللہ تعالی فرجہ محمد وآل محمد، وہ تو فقط 5 برس کے، یعنی اگر سلسلہ امامت میں دیکھا جائے تو جو سب سے کم سن ترین امام منصب امامت پر فائز ہوئے، دوران امامت جن کا شروع ہوا، وہ ہمارے زمانے کے امام کہ جن کی عمر مبارک سب سے زیادہ ہے ائمہ علیہ السلام میں اور معصومین علیہ السلام میں، ان کا سن و سال اس وقت سب سے زیادہ ہے، لیکن جو سب سے کم سن تھے
تھے وہ تب ان کا منصب امامت شروع ہوا تھا. یہ خاص انفرادیت ہے ہمارے زمانے کے امام مولا عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی. اور واضح ہو رہی ہے. اب امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سلسلہ امامت شروع ہوا ہے ان کا، منصب امامت، لیکن رشتہ دار حسد کر رہے ہیں، کچھ رشتہ دار حسد کر رہے ہیں، لیکن کچھ امام کی تائید کرنے والے بھی تھے، امام تک امام کی معرفت دوسروں کو کروانے والے بھی تھے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا امام کے لیے جو ایک مشکل تھی، وہی جو میں نے جس کے اشارہ کر دیا کہ شیعہ جو معرفت کے اعتبار سے کم درجے پر تھے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. حتیٰ شیعہ میں کہہ رہا ہوں، مثلا آپ سے مرض کروں کہ یونس ابن عبد الرحمن بہت بڑا نام، یہ کہ امام کی کئی روایات ہیں یونس ابن عبد الرحمن سے، اور امام کے قریبی ساتھیوں میں سے. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا کیا جائے. جیسے ہی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو امام رضا علیہ السلام خراسان میں شہید ہو گئے. تو اب مدینہ والے جو تھے، جو شیعہ، انہوں نے ایک میٹنگ کی کہ کیا کیا جائے کہ اب اگلا امام کون ہوگا. یونس ابن عبد الرحمن وہ بلند ہو کے کہتے ہیں کہ اب ہم امر امامت کو طے کرتے ہیں کہ بھائی امام کون ہوگا. ابان وہاں موجود، ابان ابن تغلب، بظاہر ابان ابن تغلب ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہوئے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا امر امامت کی بات کر رہے ہو کہ اب ہم طے کریں گے کہ کون ہوگا. کیا امام رضا علیہ السلام معین نہیں کر کے گئے تھے امام جواد کو؟ اب یہ آپس کی شیعوں کی بات ہو رہی ہے، غیر تو چھوڑ دیں، امام جواد کو معین نہیں کر کے گئے تھے. تو یونس ابن عبد الرحمن نے کہا کہ وہ تو 8 برس کے تھے، تو 8 برس پہ تو ہم کیسے امام مان لیں، تو ابھی تو بظاہر نابالغ ہیں، ان کے پیچھے تو نماز بھی ہم کیسے پڑھ لیں گے. وہی فکر ابان نے گلے سے پکڑ لیا، یونس ابن عبد الرحمن کو گلے سے پکڑ لیا، اس لیے کہ یونس ابن عبد الرحمن نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، چلے ٹھیک ہے، امام تو مان لیتے ہیں، لیکن ان کا ابھی فی الحال ان کی اجازت کے بغیر ہی آپس میں ڈیسائیڈ کر کے کوئی ان کا نائب بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ بالغ ہو جائیں گے تو امام مانیں گے. ابان نے پکڑ لیا گلے سے، کہا کیا بات کرتے ہو، اور اس کے بعد آیت پڑھی کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو یعنی جو ہم نے تمہیں عطا کی مضبوطی سے پکڑ لیجئے آپ. وآتیناہ الحکم صبیہ، اور آپ تو بچپن میں تھے جب ہم نے آپ کو امامت عطا کی، سورہ مریم کی آیت. اور پھر انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. امام رضا کی شہادت کے بعد یہ بڑی سخت مشکل تھی شیعوں کے لیے بھی. 80 افراد کا ایک گروہ آیا گھر میں تعزیت کرنے. امام رضا کی شہادت ہو گئی خراسان میں، 80 افراد کا ایک گروہ آیا ہے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرنے کے لیے امام جواد کے گھر پر. اچھا، تعزیت کے لیے تقریباً آئے تو 80 افراد، یعنی آج بھی زیادہ ہوتے، تو زمانے میں تو چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوتے تو ایسا پورا گھر جیسے بھر گیا، اور باہر تک لوگ موجود ہیں. تو عبداللہ ابن موسیٰ، جن کا بھی ہم نے نام لیا کہ جو حسد کرتا تھا امام جواد علیہ السلام سے، عبداللہ ابن موسیٰ جو خود امام رضا کا جو بھائی ہے، وہ آ کر تعزیت لینے لگا. لوگوں سے تعزیت وصول کی جاتی ہے نا، اور جیسے کہ اب اپنے آپ کو عمل سے ظاہر کرنے لگا کہ میں امام وقت ہوں. لوگوں نے بیعت شروع کر دی. اب تھے کچھ امام کے مخلص چاہنے والے، اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں دل میں اب میں کیا کروں، کیسے لوگوں کو بتلاؤں کہ یہ امام نہیں. کہتے میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے، میں نے سوچا اب میں جا کے پوچھتا ہوں تاکہ جب یہ جواب نہ دے سکے تو حقیقت آیا ہو جائے لوگوں کو. جو کہ امام تو کسی سوال کا جواب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے نہیں پتہ لا ادری. امام رضا علیہ السلام ہی کی حدیث ہے کہ اللہ نے کسی ایسی حجت کو بنایا ہی نہیں کہ تم ان سے سوال پوچھو اور وہ جواب میں کہا لا ادری مجھے نہیں پتا. سبحان اللہ، کتنی سامنے کی پہچان بتائیے. جو یہ کہہ دینا کسی بھی سوال کے جواب میں کہ مجھے نہیں پتا، وہ کچھ ہو جائے حجت خدا نہیں ہو سکتا. مسلمانوں طے کر لو یہ بعد از وفات رسول بھی، اگر کہیں پر کوئی ایسا شخص نظر آ جائے جو کسی تخت پہ بیٹھا ہوا ہو لیکن یہ کہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا اس لیے کہ مجھے سوال کا جواب نہیں آتا، اس کا تم کچھ احترام کرنا چاہو کر لو، لیکن اتنا تو سمجھو کہ جو جواب میں یہ کہتے کہ مجھے نہیں معلوم وہ حجت خدا نہیں ہو سکتا. تو امام رضا علیہ السلام اس حوالے سے تربیت کر کے گئے ہوئے لوگوں، کیونکہ امام جانتے تھے کہ میرا فرزن 8 برس کے سن میں منصب امامت ان کا شروع ہو جائے گا، تو لوگوں کی تربیت کر کے کہتے کہ اعلم الناس امام، سب سے زیادہ اپنے زمانے کا عالم. عصمت ہوتی ہے امامت کے پاس، علم لدنی ہے، وہ علم غیب رکھتا ہے، ولایت تکوینی رکھتا ہے، امور امامت اسے تفویض کیے جاتے ہیں. امام نے کہا لا نظیر لہو، زمانے میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہوتی ہے. واحد فی دہر، اپنے زمانے میں تنہا ہوتا ہے وہ، یعنی ایک اکیلی منفرد شخصیت ہوتی ہے امام کی. واحد فی دہر منصوص من اللہ، یہ سب احادیث کے جملے جو پڑھو، ہر حدیث کو تفصیل سے پڑھنے کا موقع نہیں ہے. تو امام رضا کی شہادت ہوئی ہے، یہاں پر لوگ آئے ہوئے مدینہ میں امام جواد کے پاس، ان کے گھر پر، یعنی امام رضا کے گھر پر تعزیت پیش کرنے کے لیے. اب امام جواد تو 8 برس کے، تو سب سے پہلے عبداللہ ابن موسیٰ امام رضا کا بھائی وہی باہر نکل آیا، تعزیت قبول کرنے لگا. ایک شخص اس میں سے اٹھا، بعض لوگ تو اس کی بیعت کرنا شروع ہو گئے. ایک شخص اٹھا اور اس نے آ کے سوالات کیے. سوالات کچھ ایسے کیے کہ کیونکہ یہ اپنے فیلڈ کے سب ماہر ہوتے تھے، ائمہ کے اصحاب جو میں کہہ رہا ہوں، ابان مطلب یونس ابن عبد الرحمن، یہ سب ماہر تھے اپنے فیلڈ کے. تو عبداللہ ابن موسیٰ نے کچھ غلط جوابات دینا شروع کیے. جیسے کچھ غلط جوابات دیے تو پھر لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا اچھا اس کا مطلب ہے کہ نہ 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 یہ تو امام نہیں. بس یہ ذہن میں فکر کا آنا تھا کہ ایک 8 برس کا بچہ بیت الشرف سے باہر نکلا. سبحان اللہ، آبادوش پر تھی سب دفعتاً 8 برس کا بچہ، لیکن جلالت ایسی ہے کہ اپنے مقام سے بلند ہو گئے. اور اس بچے نے آ کر اپنے چچا کو دیکھا، یعنی عبداللہ ابن موسیٰ کو، کہا یا عم، اے چچا، اتق اللہ، اللہ کا خوف رکھو. جب امام نہیں ہو تو کیوں امامت کا دعویٰ کرتے ہو؟ جو امام نہ ہو امامت کا دعویٰ کرے، چاہے امام کا سگا بیٹا ہو، وہ گمراہ ہو
جاتا ہے اور اسے تنبیہ کی جاتی ہے تو بدو عرب علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ کر دے یا خلافت کا دعویٰ کر دے تو اس کی کیا حیثیت اور اوقات رہ جاتی ہے. دیکھیں ایک کڑی سے دوسری کڑی ملاتے جائیے، امامت کو سمجھتے جائیے. مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو بہت تفصیل اس میں، آج تو میں خالی یہ تمہیدیں استوار کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ ایسا لگ رہا ہے کہ تقریباً کم سے کم آدھا وقت تو گزر چکا ہے. تو امام کے سامنے جو مشکل ہے وہ فقط ان کے وہ رشتہ دار نہیں ہے کہ جو حسد کر رہے ہیں. ایک مشکل یہ ہے کہ واقعی جو شیعہ ہیں ان میں سے بھی بہت سے نہیں سمجھ پا رہے، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا. دوسری مشکل. تیسرا جو گروہ مخالف تھا امام کا وہ واقفیہ وہ ہیں جو ساتویں امام ہی پر رک گئے تھے. انہوں نے تو کہا کہ ساتویں امام ہی پردہ غیبت میں چلے گئے، ان کی تو شہادت ہی نہیں ہوئی، اور آٹھویں امام کو انہوں نے امام نہیں مانا تو نویں کو کیا مانیں گے. اچھا یہ کیوں تھا ایسا؟ واقفیہ پر کم سے کم ایک تقریر پوری ہونی چاہیے کہ آج کے لیے بھی بہت سے درس ہیں اس میں. واقفیہ وقف کرنے والے ساتویں امام پر رک گئے، انہوں نے آٹھویں امام کو اس لیے نہیں مانا کہ ان میں سے بہت سے ایسے تھے کیونکہ ساتویں امام قید میں تھے نا، ان کے پاس امام کی جانب سے چونکہ وکیل تھے تو کسی کے پاس 70,000 دینار ہیں، کسی کے پاس 50,000 دینار ہیں، یعنی سونے کے سکے، گولڈ کوئنس. جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہو گئی، اب امام رضا علیہ السلام ان کا دوران امامت شروع ہوا ہے. امام رضا علیہ السلام نے پیغام بھجوایا کہ وہ جو میرے بابا کی امانت ہے وہ واپس کرو. اچھا واپس کی جائے تو ان کے پاس کیا بچتا ہے؟ ان کی تو وکالت گئی. لیکن یہی بات ہے، مولانا بن جانا، عالم دین ہونا، یا نوحہ خان ہونا، یا کوئی ڈاکٹر ہونا، یا انجینئر ہونا، بزنس مین ہونا، کسان ہونا، مزدور ہونا، یہ سب ثانوی بات ہے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ تہذیب نفس، تزکیہ نفس ہے کسی میں یا نہیں. یقین فرمائیے کہ شخص جس کے سر پر امامہ ہے لیکن تزکیہ نفس نہیں ہے، اس سے 1000 گنا بہتر ہے وہ مزدور کے جو صبح سے شام تک مزدوری کر کے بس اتنا حلال کما لیتا ہے کہ مشکل سے گزر اوقات ہو سکے، لیکن اگر تزکیہ نفس اس کا ہوا ہو. سب سے اہم بات ہے تہذیب نفس، تزکیہ نفس. تو امام کے وکیل تھے لیکن تزکیہ نفس نہیں. 70,000 دینار کا نہیں، میں واپس، ہم کیوں واپس کریں آپ کو، بلکہ یہ کہا کہ آپ تو امام ہی نہیں، اس لیے اگر امام مان لیا تو واپس کرنا پڑے گا نا، کہ آپ تو امام ہی نہیں. تو یہ واقفیہ کا ایک سلسلہ تھا پورا. ان کی دلیل کیا تھی؟ ان کی دلیل کا تعلق بھی 9ویں امام سے. واقفیہ کہتے تھے کہ ہم 8ویں امام کو اس لیے امام نہیں مانیں گے کیونکہ ابھی تو آپ کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. بھائی امام رضا علیہ السلام کی جو اولاد ہے 47 برس کے 47 ایئرز کے امام رضا ہو چکے تھے اور ابھی تک امام کے یہاں کوئی اولاد ہی نہیں. اس لیے آ کر لوگ امام سے کہا کرتے تھے کہ آپ تو امام ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس تو کوئی اولاد ہی نہیں، تو آپ کا سلسلہ امامت کیسے آگے بڑھے گا. تو واقفیہ کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ بھائی 8ویں امام اس لیے امام نہیں کہ ان کی کوئی اولاد نہیں. تو پھر جب 9ویں امام کی ولادت ہوئی تو یہ تو سارے ارمانوں پر اوس پڑ گئے کہ بھائی اب تو یہ بچہ آ گیا، وارث آ گیا. تو اس خاطر بھی امام رضا نے فرمایا تھا کہ شیعوں کے لیے اس سے زیادہ بابرکت مولود نہیں ہے کوئی. امام جواد حجت خود، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد والے، کہ وہ جو منحرف فکریں تھیں انہیں توڑ دیا. فقط امام کی دنیا میں تشریف آوری اس نے واقفیہ کی کمر کو توڑ دیا. کہ جو آپ کی دلیل تھی کہ امام رضا کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے تو اولاد تو ہو گئی. تو ایک امام جواد علیہ السلام کے جو دشمن بنے ہوئے تھے وہ واقفیہ تھے، جو 8ویں کو ہی نہیں مانتے تو 9ویں کو کیا مانتے. اب تک 3 میں نے امام کے مخالف ذکر کیے. ایک امام کے رشتہ دار کے جو حسد کرتے تھے، دوسرا میں یہ نہیں کہوں گا مخالف لیکن امام کی معرفت نہ رکھنے والے شیعہ، تیسرا واقفیہ، چوتھا بنی عباس خود وہ امام کے دشمن ہے. ظاہر ہے مامون رشید عباسی ہے، معتصم عباسی ہے. امام رضا علیہ السلام کی شہادت ایران میں ہو چکی ہے. 3 سال امام جواد علیہ السلام مدینہ میں تنہا ہے. کبھی کبھی خط لکھتے تھے اپنے بابا کو، امام رضا علیہ السلام کو. تو یہ سخت ترین حالات، سبحان. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کتنی خاص حکمت چاہیے اس زمانے میں ان حالات میں اپنی امامت کو منوانا. اور امامت کو منوانے کی تشریح میں کر چکا ہوں، خود نمائی کے لیے نہیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے. سب سے پہلے تو خود امام رضا کی تائید. پہلی بات تو یہ، امام جواد نے اپنی امامت کو کیسے منوایا؟ کیونکہ امام رضا کی تائید تھی. ایک تو یہی جملہ کہ اس سے زیادہ بابرکت کوئی مولود نہیں ہے، تو امام کی ایک تو تائید تھی. اس لیے ایک تائید اور بھی تھی کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی شخص آیا کسی حاجت کے لیے، امام رضا نے اپنی زندگی ہی میں لوگوں کو رجوع کروانا شروع کر دیا تھا. امام محمد تقی علیہ السلام، یہ خود امام رضا نے تمہید بنانا شروع کر دی تھی امام جواد کی امامت کہ جاؤ میرے اس بیٹے سے پوچھو. لوگ پوچھتے بھی تھے کہ تو 3 سال کے 4 سال کے امام، کہتے تھے جاؤ پوچھو ان سے. کئی روایات ہیں. ایک روایت سناتا ہوں محمد ابن سنان کی، آپ روحانی لطف محسوس کریں گے اس میں، ایک خاص حوالے سے ساتھ رہیے گا. محمد ابن سنان کہتے ہیں میری آنکھوں میں درد تھا. اچھا یہ رجال کشی سے روایت پڑھ رہا ہوں، ہماری آج سے تقریباً 1000 سال پرانی کتاب. یہ ان ساری معتبر کتابوں سے باتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں میں. تو امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا محمد ابن سنان، اس نے کہا کہ مولا میری آنکھیں درد کر رہی ہیں، کوئی دعا کر دے. دعا کر سکتے تھے لیکن اس سے بڑا امر امام چاہتے تھے کہ اس سے فائدہ یہ اٹھایا جائے کہ امام رضا علیہ السلام نے خط لکھا ابو جعفر محمد ابن علی التقی الجواد علیہ السلام کے لیے. اچھا بچپن ہی سے امام رضا علیہ السلام اپنے فرزند کو ابو جعفر کہتے، سبحان اللہ. تو امام جواد کو بچپن ہی سے ابا جعفر کہتے تھے. امام رضا بالکل ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے امام حسین کو ابا
عبداللہ کے. حسین کو بچپن میں ابا عبداللہ کہا گیا, امام محمد تقی کو بچپن ہی سے ابا جعفر کہا گیا. امام نے خط میں بھی ابو جعفر ہی لکھتے تھے کہ یہ خط لے کے جاؤ. محمد ابن سنان سے کہا, خود نہیں دعا بتلائی, کہا جاؤ یہ خط لے کر. اچھا وہ خدمت گزار تھا ایک امام کا, وہ گیا محمد ابن سنان کو لے کر, یہ باہر رہ گیا محمد ابن سنان گھر کے, وہ خدمت گزار اندر چلا گیا خط لے کر. اور روایت میں سے ملتا ہے کہ خادم قد حملہ, اتنے چھوٹے تھے امام جواد اس وقت کہ یہ جو خادم تھا یہ گود میں لے کر آیا امام محمد تقی علیہ السلام. دیکھیں معمولاً 3 یا 4 سال کے بچے کو بھی معمولاً آپ گود میں لے کے باہر نہیں جاتے, تقریباً یہ 2 سال تک کی عمر ہوتی ہے کہ جس میں ایک بچے کو گود میں لے کے آپ باہر آتے. تو اب امام تقریباً 2 یا زیادہ سے زیادہ شاید بظاہر 2.5 سال کے ہیں اس وقت کی. یہ بات سنیے گا, بہت لطف محسوس کریں گے, اس کا اختتام بہت یونیک ہے اس واقعے. امام جواد علیہ السلام کو وہ گود میں لے کے خادم آیا اور امام کے سامنے اس نے خط کھول دیا. امام گود میں ينظر فی الکتاب, وہ خط کو دیکھتے ہیں, وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ, اور امام نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند, 2 سال کے بچے نے, وَيَقُولُ, اور کہتے ہیں ناجن, وَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا, یعنی امام نے کئی مرتبہ کہا ناجن ناجن ناجن, یعنی تجھے نجات عطا ہو گئی, تجھے نجات عطا ہو گئی, تجھے نجات عطا ہو گئی. تو محمد ابن سنان کہتے ہیں جیسے ہی اس 2 سال کے بچے کی زبان مطہر سے ناجن کا لفظ نکلا کہ تجھے نجات عطا ہو گئی, تو نجات یافتہ ہو گیا, فَذَهَبَ كُلُّ وَجْعٍ فِي عَيْنِي, جتنا میری آنکھوں کا درد تھا سب چلا گیا. وَأَبْصَرْتُ بَصَرًا لَا يُبْصِرُهُ أَحَدٌ, اور میں اتنا دیکھنے لگا کہ جو کوئی اور دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. امام رضا علیہ السلام اپنے بات کی امامت کا تعارف کروا رہے ہیں اس واقعے کے ذریعے سے. اسے فقط ایک چھوٹا معجزہ نہ سمجھیے گا, یہ تو ایک سادہ سی بات ہو گئی, امام کے لیے کیا مشکل کام ہے کہ آنکھوں کی بینائی کو واپس لے آئیں. کہا نا نا نا, اس کے ذریعے سے امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب 2 برس کے بچے کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امر الہی سے یہ طاقت موجود ہے کہ فقط ناجن کہہ دے کہ تو نجات پا گیا, تو آنکھوں کا درد واپس فقط نہیں آ جائے گا, افسر تو بصر لا یبصر احد, میں ایسا دیکھنے لگا جیسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. سبحان اللہ. جیسے یہ ہوا, ابھی تک بھی میں اس جملے پہ نہیں آیا جس جملے پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, تو اس نے امام سے کہا کہ جعلک اللہ شیخا علی ھذا, شیخ ویسے کہتے ہیں بزرگ, اب 2 سال کے بچے کو یہ محمد ابن سنان شیخ کہہ کے مخاطب کرا کیونکہ معجزہ دیکھ چکا اپنی نگاہوں کے سامنے. کہا کہ اے فرزند رسول, اللہ نے تو آپ کو اس امت کا شیخ قرار دیا, یعنی بزرگ ہیں آپ اس امت کے. کما جعل عیسی ابن مریم شیخا علی بنی اسرائیل, جیسے کہ عیسی ابن مریم کو بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے شفا عطا کرنے والا قرار دیا تھا, وہ بھی تو مادرزاد نابینا افراد کو شفا دے دیتے تھے نا. آپ نے بھی میری آنکھوں میں درد تھا, آپ 2 سال کے ہیں, آپ نے کہا ناجن نجات تو پا گیا, مجھے شفا مل گئی. جیسے بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفا دینے والے تھے, اس امت کے لیے آپ شفا دینے والے ہیں. ثم قلت له, اس کے بعد محمد ابن سنان نے کہا یا شبیحہ صاحب فطرس, سبحان اللہ. امام جواد سے کہا آپ تو بالکل اس کی شبیہ ہیں جس نے فطرس کو شفا عطا کر دی. سبحان اللہ, یعنی آپ حسین ابن علی کی شبیہ ہیں. اے فطرس کو شفا عطا کرنے والے کی شبیہ, یا شبیحہ صاحب فطرس, سبحان اللہ, یعنی آپ تو اپنے زمانے کے حسین ہیں. جیسے فطرس کو حسین نے گہوارے میں شفا عطا کی تھی, وہ بھی حسین سے مس نہیں ہوا تھا, حسین کے جھولے سے مس ہوا تھا. کاش میری بات پہنچ سکے. میں تو اس وقت اس وجہ میں ہوں کہ کاش ہم امام بارگاہ میں فرش ادا پر آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوتا تو کسی اور ہی کیفیت میں ہوتا. جیسے فطرس کو حسین نے گہوارے میں شفا عطا کی تھی, حسین سے مس نہیں ہوا تھا, حسین کے گہوارے سے مس ہوا تھا, بالوں پر مل گئے, پرواز کرتا ہوا چلا, مم مثلی کہتا جاتا تھا کون ہے مجھ جیسا. ویسے ہی امام جواد علیہ السلام, اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا امام جواد نے, آنکھوں پر کوئی پھونک مار کے دعا نہیں پڑی, آنکھوں پر اپنے دست مبارک کو نہیں لگایا. فطرس مس نہیں ہوا تھا حسین سے, گہوارے سے مس ہوا تھا. امام جواد نے بھی فقط کہا ناجن تو نجات پا گیا. اس 2 سال کے بچے بظاہر جو سامنے اس وقت ہے, لیکن اللہ کی جانب سے حجت ہے, زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ کہہ دیا, آنکھیں ایسی واپس آ گئیں کہ اس سے کہتا ہے کہ مجھ جیسا تو کوئی اور دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. لہذا کہا کہ آپ اپنے زمانے کے وہ حسین ہیں کہ آپ تو بالکل شبیہ ہیں فطرس کو شفا عطا کرنے والے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد, ہم سب کے سب محمد. اہل بیت نے کہا ہمارا پہلا بھی محمد, اوسط بھی محمد, آخر بھی محمد, سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی کہنا درست ہے کہ ہمارا پہلا بھی علی, اوسط بھی علی, آخر بھی علی, سب کے سب علی. اس واقعے کی روح سے یہ کہنا بھی درست ہے کہ پہلا بھی حسین, اوسط بھی حسین, آخر بھی حسین, ہم سب کے سب حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل. بھائی مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. بس اگر آج
ایک یہ بات بھی میں آپ تک مکمل طور پر پہنچا پایا تو آج کی مجلس وصول ہو جائے گی. ایسے بہت سے موارد اور بھی واقعات ہیں جس میں امام سے کہا گیا فطر سیاح فطر سیاح. جیسے فطرس کو حسین نے شفا عطا کی تھی، آپ نے تو بالکل وہی معجزہ دکھلا دیا، آپ تو اپنے زمانے کے حسین. سبحان اللہ. ایسے بہت سے موارد ہیں. عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام تمہید بنا رہے تھے، مقدمہ کہ میرے فرزند کی امامت کو سمجھو. جب وہ 2 برس میں معجزہ دکھلا سکتا ہے تو 8 برس میں جب ان کا منصب امامت شروع ہو جائے تو پھر کیا بعید ہے. اس لیے کہ منصوص من اللہ. ایک خاتون مریض تھی، امام رضا علیہ السلام نے پھر امام جواد کے پاس بھیجا، خود نہیں شفا عطا فرمائی، کہا جاؤ میرے فرزند کے پاس. اس طرح اسٹیبلش کیا امام نے کہ وہ جو منصوص من اللہ ہوتا ہے اس کے لیے وقت شیر خارگی، بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپے میں امام ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ بھی خطابت نہیں کر رہا، یہ بھی امام رضا علیہ السلام ہی کی حدیث سنا رہا ہوں جو امام جواد کے لیے ارشاد فرمائی. میں نے کیا جملہ کہا؟ جو منصوص من اللہ ہو اس کے لیے شیر خارگی، لڑکپن، بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپے میں کوئی فرق نہیں ہوتا امام ہونے کی حیثیت سے. میں نے کہا یہ خطابت نہیں ہے، یہ حدیث کا جملہ ہے. در حقیقت کتاب الکافی جلد نمبر 1 وہاں سے حدیث سنا رہا ہوں. معمر ابن خلاد ایک شخصیت ہے، کہتا ہے میں امام رضا علیہ السلام کے پاس پہنچا. امام رضا علیہ السلام امامت کی نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں. آج کی پوری گفتگو کا موضوع یہ رہا کہ امام رضا علیہ السلام نے کیسے شناخت کروائی امام جواد علیہ السلام کی، اور امام جواد نے پھر اپنی امامت کو کیسے منوایا. تو امام رضا علیہ السلام گفتگو کر رہے تھے کہ امام کو کیسے پہچانا. تو امام گفتگو کرتے کرتے رکے. کتاب الکافی جلد نمبر 1 دفعتاً امام نے فرمایا کہ ما حاجتکم الی ذالک، یہ جو تمہیں میں امامت کی نشانیاں بتلا رہا ہوں اے معمر ابن خلاد، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم پہلے نشانیوں کو جا کے چیک کرو گے؟ میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں کون امام ہے. ھذا ابو جعفر، یہ ابو جعفر. سبحان اللہ. میں نے کہا نا بچپن ہی سے امام رضا ابو جعفر کہتے تھے. ھذا ابو جعفر، یہ محمد تقی ہے. قد اجلستہ فی مجلسی، اجلستہ مجلسی، کہ میں نے بٹھایا ہے اپنے مقام، وصیرتہ مکانی، اور میرا قائم مقام یہ ہے. یہ میں تمہیں بتلا رہا ہوں. اس کے بعد کہا ان اہل البیت یتوارثوا اصاغرنا عن اکابرنا. اللہ اکبر. القذہ بالقذہ. سبحان اللہ. کہ دیکھو یہ تمہیں بہت چھوٹا بچہ یہ نظر آ رہا ہے. اے معمر ابن خلاد یاد رکھو کہ جو ہم اہل بیت ہیں نا وہ یتوارثوا اصغارنا، ہمارے جو چھوٹے بھی ہوتے ہیں نا وہ عن اکابرنا، ہمارے بڑوں سے ویسے ہی وراثت کو لیتے ہیں. بالکل القذہ بالقذہ، جس میں ذرہ برابر بھی کمی و بیشی نہیں ہوتی. یعنی چاہے ہمارا چھوٹا ہے وہ بڑے سے ویسے ہی وراثت لے گا، ویسا ہی علم لے گا، ویسی ہی شجاعت لے گا، ویسی ہی اطاعت لے گا. یہ میں ایک اور موضوع پر آپ کو کتاب الکافی سے حدیث سنا چکا ہوں کہ امام نے یہ فرمایا تھا کہ ہم تمام اہل بیت اطاعت میں، شجاعت میں اور علم میں سواء، ہم سب مساوی ہیں، برابر ہیں. اظہار کرنے کا موقع کس کے پاس کہاں آتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ویسے ہم سب برابر ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اطاعت میں اور علم میں اور شجاعت میں تو برابر ہوئے، اس کا مطلب باقی صفات میں کوئی کمی بیشی ہے نا. یہاں علماء کلام نے اس بات کو لکھا ہے کہ یعنی تمام صفات حسنہ، تمام جو نیکیاں ہیں نا وہ سب پلٹتی ہیں انہی 3 بنیادی صفات کی طرف، یا علم کی طرف، یا اطاعت کی طرف، یا شجاعت کی طرف. جب ان 3 میں برابر ہیں یعنی تمام صفات حسنہ میں برابر. کہ ہمارا جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑے سے ایسے ہی وراثت لیتا ہے. تو وہ جو میں نے جملہ کہا کہ شیر خارگی سے لے کر بڑھاپے تک میں امامت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، میں نے کہا خطابت نہیں کر رہا تھا، کتاب الکافی کی حدیث سنا رہا تھا در خطاب کو جلد نمبر. بہرحال یہ امام نے اس طرح سے سمجھایا، لیکن بہرحال پھر بھی تحمل کرنا مشکل ہوتا تھا باشیوں کے لیے. اور یونس ابن عبد الرحمن کی میں نے مثال دی. اللہ ہمیں، میں کہتا ہوں اس مجلس کا خلاصہ یہ ہوا کہ توفیق عطا فرمائے کہ امامت کے سامنے تسلیم ہو، سر جھکا سکے. جیسے علی بن جعفر نے 90 برس کے سن میں ہوتے ہوئے بھی 8 برس کے بچے کے سامنے اپنا سر جھکا دیا اور کہا ان اللہ لم یؤہل هذه الشیبہ ولکن اہل هذا الصبی. اللہ نے مجھ سفید داڑھی میں یہ اہلیت نہیں دیکھی جو اس بچے میں اہلیت. جیسے کہا جاتا ہے کہ کسی کی بیجا محبت ہے نا انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی. حبک لشیء، کسی چیز کا بہت زیادہ محبت اپنے دل میں بٹھا لینا وہ انسان کو اندھا اور بہرا احساس بنا دیتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا آگے سامنے، ہوش میں نہیں رہتا، شعور میں نہیں رہتا. تو ویسے یہ مناسب نہیں ہے کہ انسان ایک مجازی محبت میں آ کر اپنا شعور کھو دے، اپنی عقل کو کھو دے، اچھا نہیں ہے. لیکن اہل بیت کی محبت میں یہ عین حق ہے کہ آپ نے ان کی ولایت کو قبول کر لیا، ان کی ولایت کے دائرے میں اپنے آپ کو آپ لے آئے، محبت دل میں اختیار کر لی. اب اپنی آنکھوں اور کانوں کو بند کر لیجئے، اپنے خواہشات نفس کے حوالے سے اپنی آنکھوں اور کانوں کو بند کر لیجئے، یعنی ایک طریقے سے کہ اندھے اور بہرے ہو جائیں. اب جیسا آپ کو وہ چلا رہے ہیں نا ویسے چلتے. اہل بیت کی محبت میں یہ عین حق، اس لیے کہ جو وہ آپ کو چلا رہے ہیں نا وہاں خطا کا امکان نہیں. کسی اور کی محبت میں نہ یہ اچھی بات نہیں سمجھیے گا. اہل بیت کی محبت میں عین حق. مجھے جملہ کہنے دے، اور یہ بھی احادیث سے اخذ شدہ ہے، کبھی اس کی وضاحت بھی کر دوں گا احادیث سے. ایک تربیت یافتہ حیوان کی طرح پیچھے پیچھے چلتے رہیں، جیسے اپنا
اپنا تو کوئی شعور ہی نہ ہو، کوئی خواہش ہی نہیں ہے میری اپنی، جہاں مجھے یہ چلا رہے میں چلتا جا رہا ہوں، چاہے وہ 8 برس کا بچہ ہی کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ منصب امامت پر فائز۔ عزیزان گرامی، اس سے زیادہ میں بہت طول نہیں دینا چاہتا اور گفتگو کا آہستہ آہستہ اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، آخر میں ایک چھوٹا سا نوحہ بھی ہوگا۔ تو آج ایک اور بات مجھے پڑھنی تھی کہ امام جواد علیہ السلام نے کئی خطوط لکھے، تو اپنے خطوط میں امام نے کیا لکھا وہ شاید آج موقع نہ بن پائے، یا اگر تبرکن میں کوئی ایک خط پڑھ دوں امام کا تو الگ بات ہے، لیکن بس میں اس موضوع کو سمیٹ رہا ہوں۔ اب جو روایت پیش کرنے لگا ہوں وہ کشف الغمہ میں علی بن عیسیٰ اربلی نے اسے لکھا ہے جلد نمبر 2 میں۔ اب بحار الانوار کے جلد نمبر 50 میں بھی روایت موجود۔ کیا راوی کہتا ہے کہ میں بغداد میں تھا، امام کو 2 مرتبہ بغداد بلایا گیا، جب دوسری مرتبہ امام تشریف لے گئے تو وہاں شہادت ہو گئی امام، جسے آج پڑھنا ہے ہمیں امام کی شہادت کے حوالے سے۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں بغداد میں بہت رش جگہ دیکھا میں نے، اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور سب ایک بچے کے گرد جمع اور بڑی عزت اور احترام کر رہے ہیں اس بچے کے لیے، اور وہ بچہ ایک گھوڑے پر سوار ہے۔ میں نے پوچھا کہ کون بچہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ شیعوں کا امام ہے۔ تو میں نے دل میں خیال کیا کہ اب نقل روایت کر رہا ہوں میں بارز معذرت، کہ خدا لعنت کرے شیعوں پر کہ ایک 8 برس کے بچے کو امام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اتنی بھیڑ لگائی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ شخص زیدی مذہب سے تھا، وہ سادات زیدی نہیں، وہ تو قابل احترام ہے۔ یہ جو زیدی یا بن گئے جنہوں نے زید شہید کو امام مانا، امام زین العابدین علیہ السلام کو امام نہیں مانا، یہاں پر بھی وہی تسلیم کی مشکل، سرنڈر نہیں ہو رہے تھے۔ کیا؟ اس لیے کہ تصور کر کے بیٹھے ہوئے تھے جو قیام بالسیف کرے، جو تلوار نکال کر میدان میں آ جائے وہی امام ہے، باقی تو ہم کسی کو سمجھتے ہی نہیں۔ لہذا چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے قیام بالسیف نہیں فرمایا، زید شہید نے قیام بالسیف کیا، انہوں نے کہا زید شہید امام۔ کبھی کبھی یہ جذباتیت کہ بھئی کون قیام کر کے باہر آ رہا ہے، وہ انسان کو اتنا گمراہ کر دیتی ہے کہ امام برحق کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے امام کی طرف آ جائے، جبکہ زید شہید نے خود امامت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زید شہید نے خود امامت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، نا، لیکن یہ خود گمراہ ہو گئے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنے ذہن سے دین کو مولڈ کر لینا کہ بھئی مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، میرا تو مزاج یہ ہے کہ جب تک کوئی قیام بالسیف نہیں کرے گا اس وقت تک میں تو امام مانوں گا ہی نہیں اسے، جب تک کوئی ظالم کے خلاف تلوار لے کر ہی نہیں نکلے گا اس وقت تک میں اسے امام نہیں مانوں گا۔ یہی زیدیہ کی مشکل، انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کو چھوڑ دیا، زید شہید کو امام ماننے لگے، یہاں سے پورا ایک فرقہ بن گیا زیدیہ، امام برحق کو چھوڑ دیا، پھر امام باقر علیہ السلام کو نہیں مانا انہوں نے، امام جعفر صادق علیہ السلام کو نہیں مانا انہوں نے، یہ تو مشکل ہو گئی۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں زیدی مذہب سے ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ شیعہ ایک 8 برس کے بچے کو امام مانتا، وہ تسلیم نہیں ہے ان میں زیدی مذہب والوں میں۔ اس وقت جو معاملہ تھا وہ یہ کہ ہماری اپنی مرضی سے کیا امام اصول کو طے کریں گے کہ جو ہم لوگوں کی خواہش ہے تو اچھا ٹھیک ہے میں قیام کر دوں، نہ، موقع ہوتا ہے ہر چیز، حکم خدا ہے۔ اس وقت امام زین العابدین السلام نے فقط رو کر عزاداری کر کے سمجھایا، پیغام کو پہنچایا، صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے ذریعے سے پیغام پہنچایا، قیام کرنا مناسب نہیں سمجھے نا۔ تو جیسے ہی وہ شخص کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا یہ تو شیعوں کو لعنت بھیج رہا ہے نا، کیونکہ یہ زیدی ہے خود، تو شیعوں کو لعنت بھیج رہا ہے۔ وہی میں بار بار وضاحت کر رہا ہوں کہ زیدی سادات والے نہیں، وہ تو بہت قابل احترام ہے، میں زیدیہ مذہب والوں کی بات۔ تو اس جگہ شیعوں پر لعنت ہو، امامیہ پر لعنت، یہ روایت میں۔ تو کہتے جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا تو اس 8 برس کے بچے نے میری طرف دیکھا اور کہا یا قاسم ابن عبد الرحمن، اے قاسم ابن عبد الرحمن، میرے نام سے مجھے پکارا۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے کہ مجھ پر تو ایک طرح سے نقل بالمعنی کر روایت کا کہ لرزت آ رہی ہوگی کہ ابھی تو میں فقط دل میں سوچ رہا ہوں، میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی اور میں نے ان کے ماننے والوں پر لعنت بھی بھیجی، یہ سامنے سے مجھے میرے نام سے پکار رہے ہیں کہ اے قاسم ابن عبد الرحمن۔ امام نے کہا اے قاسم ابن عبد الرحمن، قرآن کہتا ہے جب حضرت صالح علیہ السلام نبوت پر پہنچے تھے تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم عام بشر، ایک عام انسان کا اتباع کرنے لگے، اور امام نے سورہ قمر کی آیت نمبر 24 پڑھی جو میں نے سرنامہ کلام میں۔ امام نے کہا کہ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُ، ہم میں سے ہی کوئی ایک انسان جو بظاہر عام سا انسان نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کا اتباع کرنے لگے، إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، تو ہم تو بہت گمراہ ہو جائیں گے اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے، ہم ہمارے ہی درمیان سے ایک انسان کو اس کا اتباع کرنے لگے، وہ کہیں نبی۔ اچھا، جیسے ہی اس نے آیت پڑھی سورہ قمر کی آیت نمبر 24، امام نے وہ قاسم بن عبد الرحمن دل میں کہتا ہے کہ میرے دل میں اچھا اس کا مطلب یہ تو جادوگر بھی ہیں، انہیں میرے دل کا حال کیسے پتہ چلا کہ میں دل میں کیا سوچ رہا تھا؟ جیسے ہی دل میں خیال آیا کہ یہ تو جادوگر ہے، امام نے فوراً اگلی آیت پڑھی۔ امام نے کہا اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم والے کہہ رہے تھے کہ کیا ہم میں سے اس پر وحی بھیجی گئی ہے کہ جو جھوٹا ہے اور لمبی لمبی باتیں کرنے والا ہے؟ آگے اللہ نے کہا ہے کہ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا ہے کون شیخی خور ہے۔ جیسے ہی امام جواد علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر یہ آیت پھر پڑھی، میں نے کہا نا، معاملہ جادوگری کا نہیں ہے، فانصرف، تو میں منصرف ہو گیا۔ وَقُلْتُ بِالْإِمَامَةِ، سبحان اللہ، ان کی امامت کا کلمہ پڑا ہوا، شہدت انہ حجت اللہ علی خلقہ، اور اس بات کی میں نے گواہی دی کہ یہی اللہ کی حجت مخلوقات پر، واعتقدت، اور ان پر ایمان لے کر آئے، اعتقاد رکھ لیا میں نے۔
امام جواد نے اس طرح سے اپنی امامت کو، میں خطوط پیش کرنا چاہتا تھا، وقت نہیں بچا کہ میں ان سارے خطوط کو جو میں سوچ کر آیا تھا آپ کے سامنے پڑھ سکوں، لیکن مثلا ایک خط پڑھ لیتا ہوں۔ بکر ابن صالح یہ امام کا چاہنے والا ہے، اس نے خط لکھا امام۔ اچھا، خط میں لکھا کہ اس کا باپ ناصبی تھا، یعنی دشمن اہل بیت، تو ناصبی یعنی بغض اہل بیت رکھنے والا، اور بہت سے سنی ایسے ہیں کہ جو محب اہل بیت ہیں، میں یہاں پر فقط سنی ہونے کے حساب سے بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ناصبی بغض رکھنے والا تھا اہل بیت علیہ السلام سے۔ تو بکر ابن صالح نے امام کو خط لکھا، اور یہ خط امالی شیخ مفید میں موجود ہے، مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 15 میں بھی یہ خط موجود ہے کہ اس نے خط لکھا کہ مولا اب میں کیا کروں، میرا باپ ناصبی، میں آپ کا محب ہوں، میرا باپ ناصبی ہے، اور آگے لکھا کہ جعلت فداک فی الدعاء لی، مولا میں آپ کو قربان ہو جاؤں، میرے لیے دعا ضرور کر۔ دیکھیں ہم امام زمانہ علیہ السلام سے یہ کیوں نہیں کہہ سکتے نا مولا سے کہ مولا آپ اپنی دعائے خیر میں مجھے یاد رکھیں، سبحان اللہ۔ جس کے لیے اپنے زمانے کا امام دعا کر لے، اس کے لیے کیا دنیا اور آخرت میں کوئی مشکل ہے۔ مصائب آئیں گے، سختی آئیں گی، وہ تو خود ائمہ پر آئی ہیں، لیکن دینی اعتبار سے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا نا وہ۔ تو اس نے خط میں لکھا کہ مولا جعلت فداک فی الدعاء لی، مولا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، میرے لیے دعا ضرور کی، میرا باپ ناصبی ہے، مجھے بتلائیں میں کیا کروں۔ اب باپ کا احترام بھی ہے، کتنے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مذہب ماں باپ میں یہ دین پر عمل نہیں کرتے، یہ مشکلات ہیں، کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے فرائض کو ادا نہیں کرتے۔ دیکھیں ماں باپ کا جو حق ہے تو فرض بھی تو ہے نا، تو وہ اپنا فرض ہی ادا نہیں کرتے، تو ہم کیا کریں مولانا؟ یہ خط اس لیے سنا رہا ہوں، ایسا ہوا ہے تاریخ میں، اور بھی دفعہ ہوا ہے کہ مثلا باپ مشرک بیٹا مسلمان، خود جو مثلا حنظلہ غسیل الملائکہ احد میں شہادت، بیٹا مسلمان، ملائکہ نے غسل دیا جسے، باپ مشرک۔ تو امام جواد نے سب سے پہلے تو لکھا کہ لست ادعو الدعاء لک انشاءاللہ، ہم تمہیں دعا میں فراموش نہیں کریں گے۔ میں کہتا ہوں کسی معموم کے لیے امام کی طرف سے یہی جملہ اس کی دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے۔ امام جواد اسلام نے لکھ کے دے دیا کہ ہم تمہیں فراموش نہیں کریں گے دعا، فکر نہ۔ اس کے بعد امام نے 4 نقطے لکھے، بہت ہے 4 نقطے۔ الک المدارات خیر لک من المکاش، باپ تمہارا ناصبی ہے نا، وہ دین پر نہیں ہے، سنو امام نے کہا تمہاری طرف سے شائستگی اسے بے نقاب کرنے سے بہتر، سبحان اللہ کتنا خوبصورت اصول ہے یہ، کہ تم شائستگی رکھو، اسے بے نقاب نہ کرو، اسے ایکسپوز کر، بہتر ہے مدارات، یعنی معاملہ ایسا رکھو کہ معاملہ بند۔ حدیث میں بھی آئے کہ اگر اچھا قول کوئی کہنے والا ہے، قول حسن، وہ انسان کا رزق بڑھا دیتا ہے، عمر کو طولانی کر دیتا ہے، زندگی کی سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کو جنتی بنا دیتا ہے۔ لیکن آپ کا جو اچھا اخلاق ہے نا، وہ بہت سی فائنینشیل ڈیفیشنسی کو بھی ختم کرتا ہے۔ گھروں میں جو معاملہ ہوتا ہے بھائی، اگر فائنینشیل مشکل میں تو اخلاق تو کم سے کم اچھا رکھیں، اخلاق بہت ساری معاشی مشکلات پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ تقریباً حدیث کا مفہوم ہے جو آپ تک سنا رہا ہوں۔ تو ایک تو امام نے لکھا کہ مدارات کرنا، یعنی شائستگی دکھانا، یہ اسے بے نقاب کرنے سے بہتر یاد۔ دوسرا نقطہ لکھا وَمَعَ الْعُسْرِ يُسْرٌ، اتنا یاد رکھو تم ابھی مشکل میں ہو نا، لیکن مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی بھی رکھی، مل جائے گی آسانی، صبر کرو۔ ایک اس میں سے اصول ایسا ہے کہ 5-7 منٹ چاہیے کم سے کم گفتگو۔ امام کا خط سنا رہا ہوں، امام محمد تقی الجواد علیہ السلام۔ تیسرا نقطہ امام نے لکھا کہ فَاصْبِرْ، صبر کرو، ان العاقبۃ للمتقین، بس یہ ذہن میں رکھو کہ جو آخرت ہے نا وہ متقین، اختتام متقین کا اچھا ہے، سبحان اللہ۔ چوتھی بات لکھی، اس پہ میں قربان ہو جاؤں مولا کے ایک جملے پر، لیکن خاص یہ جملہ میں جھوم اٹھتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ ثبتک اللہ علی ولایت من تولیت، تیرا باپ تو ناصبی ہے، لیکن ہم تجھے دعا دے رہے ہیں کہ خدا تجھے ہماری ولایت پر ثابت قدم رکھے۔ یعنی امام نے یہ جملہ کہہ کے بتلا دیا کہ دیکھو ولایت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، تمہارا باپ ناصبی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی خدمت کرتے 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 تم بھی کہیں کسی اور راستے پہ نکل جاؤ، نہ نہ نہ، کہ یہ تو سب سے اہم ہے۔ امام نے دعا دی کہ اللہ تمہیں ہماری ولایت پر ثابت قدم رکھے۔ وانتم فی ودیعۃ اللہ، امام نے کہا تم اللہ کی امانت میں ہو، الذی لا تضیع ودائعہ، اللہ اپنی امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی امام نے کہا کہ جو ہماری ولایت میں ہے نا، وہ اللہ کی امانت میں درخی۔ بعد میں ہوا یہ کہ بکر ابن صالح نے لکھا کہ مولا میں نے آپ کی نصیحتوں پر عمل کیا ہے، اور میرا باپ اب آپ کا مخالف نہیں رہا۔ امام کی جگہ ایک ایک جملہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس میں نصیحتوں کا ایسا سمندر ہوتا ہے، ایک مختصر سا جملہ پورا فلسفہ حیات وہ بیان کر دیتے ہیں۔ امام جواد نے مثلا یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، یہ بہار الانوار کی پہلی ہی جلد میں یہ حدیث موجود، جب پڑھنے لگوں امام محمد تقی علیہ السلام کا التفقہ ثمن لکل غال وسلم الی کل عال، امام نے کہا کہ دین کی سمجھ حاصل کرو، یہ ہر مہنگی چیز کی قیمت، ہر قیمتی چیز کی قیمت ہے دین کی سمجھ۔ سبحان اللہ، آپ کے ایمان سے قیمتی کوئی شے نہیں، جنت سے قیمتی کوئی شے نہیں، قبر میں اہل بیت کی شفاعت سے قیمتی کوئی شے نہیں، موت کے وقت ان کی زیارت سے قیمتی کوئی شے نہیں۔ امام نے کہا ہر قیمتی شے کی قیمت ہوتی ہے نا، قیمتی سب سے زیادہ جو قیمتی شے ہے نا، اس کی قیمت ہے دین کی سمجھ۔ وسلم الی کل عال، اور کا سیڑھی ہے ہر بلندی تک پہنچنے کے لیے تفقہ، فقہی مسائل، شرعی مسائل، دین کی سمجھ، جس سے لوگ دور بھاگتے ہیں، یہی نماز، روزے، وضو، غسل، حج کے مسائل، جس سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ امام نے کہا یہ ہر مہنگی چیز کی قیمت یہ ہے، ہر بلندی کے لیے سیڑھی ہے۔ اچھا، یہی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 75 میں بھی ہے، ایک لفظ کے فرق کے ساتھ، وہ بھی امام جواد نے ارشاد فرمائی ہے، الثقۃ باللہ تعالی ثمن لکل غال، اللہ پر توکل رکھ لینا
لینا یہ ہر مہنگی چیز کی قیمت. وسلم الی کل عال، ہر بلندی کے لیے سیڑھی اللہ پر توکل رکھ. تو پتہ چلا تفقہ اور توکل یہ دو دین سیکھے بھی پھر اللہ پر بھروسہ. بس دیکھیں میں بہت سی باتیں ہیں جو عرض ہو سکتی ہیں لیکن میں گفتگو کو محدود کروں گا. ورکنگ ڈے بھی ہے آج بھی اور کل بھی، تو اختتام کروں گا بات کا. اور 2 بار امام کو بغداد بلایا گیا، جب دوسری بار بلایا گیا تو امام کی شہادت ہو گئی. جان گرامی مصائب میں پیش کرنے لگا ہوں اور اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ نوحہ ہوگا. امام جواد جوان ترین امام ہے جن کی شہادت ہوئی. جب دوبارہ بغداد پہنچے تو مامون رشید تو واصل جہنم ہو چکا تھا، معتصم عباسی تھا اور یہ اسی ام الفضل کا چچا ہے. اب جب یہ چچا کے پاس دوبارہ بغداد پہنچی، مدینہ میں تھی، ظاہر ہے کہ تب بھی امام سے بیر اور عناد تو تھا، لیکن جب بغداد دوبارہ واپس آ گئی تو اب چچا بھی اکسا رہا ہے اور بھی کچھ رشتہ دار اکسا رہے تھے کہ زہر دے خاتمہ ہو جائے. اور وہی جو امام رضا علیہ السلام کو انگوروں میں زہر دیا گیا، ویسے ہی امام جواد علیہ السلام کو انگوروں میں زہر دیا گیا. اور یہ پہلا موقع نہیں کہ کسی امام کو زہر دیا گیا. ما منا مقتول او مسموم، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے یا تو اسے قتل کیا گیا ہے یا اسے زہر دیا گیا. مصائب کا بڑا جملہ کہنے لگا ہوں کیونکہ علی ابن ابی طالب ان سب کے بھی باپ اور امام ہے نا، ابو الائمہ ہے. علی کی ہستی وہ ہے جنہیں زہر سے بھی شہید کیا گیا ہے اور تلوار سے بھی شہید کیا. بعد میں یہ وراثت اس طرح سے تقسیم ہوئی کہ حسن مجتبیٰ زہر سے شہید ہوئے، حسین تلواروں سے شہید ہوئے، پھر امام زین العابدین علیہ السلام زہر سے شہید ہوئے. لیکن علی ابن ابی طالب زہر سے بھی شہید ہوئے، تلوار سے بھی شہید ہوئے. ابن ملجم نے کہا تھا کہ میں نے وہ زہر اس تلوار میں لگایا ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دوں تو مچھلیاں مر جائیں گی. قربان ہو جاؤں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. امام جواد سے یہ روایت بھی ہے جب وہ 4 برس کے ابھی پورے نہیں ہوئے تھے، امام جواد آسمانوں کی طرف دیکھ رہے تھے، زمین پر ہاتھ مارتے جاتے تھے اور امام رضا نے کہا کہ کس فکر میں ہو بیٹا؟ کہ بابا جو میری ماں کے ساتھ گزرا ہے وہ سوچ رہا ہوں، اور خدا کی قسم میں ان دونوں کو ان کی قبروں سے نکالوں اور انہیں جلا دوں اور ان کی راہ کو ہوا میں اڑا دوں. یہ برات کا جذبہ امام جواد علیہ السلام نے سکھلایا. میں ان کی خوشنودی کی خاطر 2 جملے ان کی جدہ سیدہ کونین کے مصائب پہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب سیدہ کونین در و دیوار کے درمیان تھی اور مولا کائنات کو اس وقت روایت میں نہیں ملتا کہ پکارا ہو. علی مشکل کشائے کائنات ہیں، جب سیدہ خود اتنی سخت ترین مشکل میں تو کیوں امیر المومنین کو نہیں پکارا، فضا کو پکارا. علی کی حفاظت بھی فرمائی اور فضا کو پکار کر کوئی کیفیت یہ تھی کہ محسن شہید ہو گئے تھے. امیر المومنین نے بھی فرمایا کہ جاؤ فضا، اس لیے کہ اس موقع پر ایک خاتون کو دوسری خاتون کی مدد کی ضرورت ہوتی. رسول کی بیٹی اتنی مظلوم ہے، آج تک مظلوم ہے رسول کی بیٹی. بد کردار بد نسب آ کر آج بھی سیدہ کونین پر جو جملے کہتے ہیں میں اسے دہرانا نہیں چاہتا، خدا سب کو واصل جہنم کرے، لیکن آج بھی جس ملعون نے سیدہ کونین کے لیے گستاخی کی ہے، بی بی کا دل اس وقت بھی اتنا دکھا تھا کہ میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ مجھے بھرے دربار میں جھوٹا کہہ دیا گیا. سیدہ کو یہ کہنا پڑا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی. کسی امام کے مصائب میں یہ جملہ نہیں عزیزوں جو ان کی ماں فاطمہ زہرا کے مصائب میں کہ میں جھوٹ نہیں بولتی. یا امام جواد علیہ السلام آپ کی شہادت ہے، آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کی مظلومہ ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، کیونکہ مولا آپ نے 4 برس کے کم سن میں، اس سے بھی کم سن تھا آپ کا، آپ اپنی ماں فاطمہ زہرا کے مصائب یاد کر رہے تھے اور رو رہے تھے. مولا آج ہم آپ کی مجلس میں جب آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے مصائب پڑھیں گے تو یقیناً آپ کا دل راضی ہوگا. جب امام کی شہادت ہوئی تو امام علی نقی علیہ السلام 6 برس کے تھے فقط، بس جب فاطمہ بھی رخصت ہوئی تو حسین 6 برس کے تھے اور حسین کو ایسے اپنے سینے سے لگا لیا کہ کتابوں میں جو روایت ہے کہ سینے سے زور سے سیدہ نے حسین کو لگایا، بندے کفن باہر آیا، مامتا تڑپی تو دستور کون ٹوٹ گئے، مامتا تڑپی تو دستور کون ٹوٹ گئے، اور جب حسین کو جو سینے سے لگایا تو گیا بندے کفن ٹوٹ گئے. امام جواد علیہ السلام کی ایک دختر ہے حکیمہ خاتون جو دفن ہے سامرا میں، اسی زری میں جہاں بی بی نرجس خاتون، جہاں 10ویں امام، جہاں 11ویں امام مدفون ہے. اے بی بی حکیمہ خاتون آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کے بابا کی شہادت کا. عزیزوں تقریباً 2 دن پہلے ہم نے امام جواد علیہ السلام کی شہادت کی مجلس پڑھی بھی ہے، اس میں کچھ مصائب کو پڑھا بھی ہے. آج اور مزید مصائب پڑھنے لگا ہوں کہ حکیمہ خاتون کو پرسہ پیش کریں. اہل بیت اطہار کے خانوادے میں کوئی بچی ایسے یتیمہ نہیں ہوئی جیسے سکینہ یتیم ہوئی. عزیزو یہ روایت میں نے خود دیکھی ہے بہار الانوار میں. روایت یہ ہے کہ جب سکینہ یتیم ہوئی کہتی ہے کہ میں مقتل کی جانب دوڑ رہی تھی تو ایک شقی تھا جو میرے پیچھے پیچھے نیزہ لے کے دوڑ رہا تھا
کیا حسین کی بچی اسی لائق تھی کہ جب یتیم ہو جائے تو پیچھے سے نیزہ لے کر دوڑو؟ بین کتفے کا لفظ، دو شانوں کے درمیان نیزہ مارا گیا سکینہ کو۔ اے بی بی حکیمہ خاتون، آپ کے بابا کی تعزیت ان کی شہادت پر پیش کرتے ہیں۔ سکینہ کو جو تعزیت پیش کی گئی وہ نیزے مار مار کے پیش کی۔ عزیزو، وقت حسین نے نیزہ نہیں کھایا، حسین کی بچی سکینہ نے بھی نیزہ کھایا۔ سکینہ نیچے گر گئیں۔ جیسے ہی سکینہ نیچے گر گئیں، کہتی ہیں کہ اب مجھے ہوش نہ رہا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ میرا سر میری پھوپھی زینب کی گود میں، تو فوراً میں نے کہا کہ علی من خرقتن استر بہا راسی، اے پھوپھی اماں نیزہ لگ چکا ہے، باپ شہید ہو چکا ہے، لیکن سب سے پہلے حجاب کی فکر ہے کہ پھوپھی اماں کچھ چادر کا ٹکڑا ہے، استر بہا راسی، میں اپنے سر کو ڈھانپ لوں۔ عجیب جواب دیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پورے مسائل میں اس میں۔ امتو کی مثلو، اے بیٹی سکینہ تیری پھوپھی بھی اب تیری ہی طرح ہے، یعنی خود میرے سر پر چادر نہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام زہر دیا گیا، اس ملعونہ نے زہر دے دیا۔ امام شدت سے تڑپ رہے تھے اپنے حجرے میں، اور امام کی آواز بیت الشرف سے باہر نہ آ جائے، اس نے کنیزوں کو بلوایا کہ جو حجرے کے باہر بیٹھ گئی اور تالیاں بجا رہی، گانے گا رہی تھی۔ عزیزوں، اپنے گھر میں غنا موسیقی کو نہ آنے دینا، میوزک کو نہ آنے دینا۔ امام جواد علیہ السلام کا دل دکھے گا، اس لیے کہ امام جواد کی شہادت کو اسی طرح چھپایا گیا تھا۔ یہ کنیزیں شور کر رہی تھی، تالیاں بجا کر گانے گا رہی تھی، اور وہاں فاطمہ زہرا کا لال العطش پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ آخر ایک کنیز کو اللہ جانے کیسے رحم آیا، کہتی ہے میں کوزے آپ بھر کے جب حجرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ فرزند رسول خاک پر منہ ہے، خاک آلود چہرہ ہے، خون بہ رہا ہے منہ سے، گلوے مبارک۔ اور میں نے دیکھا امام شہید ہو چکے ہیں۔ میں کہوں گا شاید امام جواد تڑپ کر کہہ رہے ہوں کہ اے ماں میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میری تو کوئی بہن بھی نہیں ہے کہ جو مجھ پر رو سکے، میرا ایک علی النقی ہے جو مدینہ میں ہے، وہ یتیم ہو رہا ہے 6 برس کا۔ امام علی نقی علیہ السلام معجزے کے ذریعے سے پہنچے اور امام کے غسل و کفن کا اہتمام کیا۔ سمجھ نہیں آتا کہ امام سید سجاد علیہ السلام سے مصائب جوڑ کے پڑھوں یا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے جوڑ کر پڑھوں۔ بس عزیزان گرامی، امام علی نقی نے غسل و کفن بہرحال دے دیا۔ سید سجاد میرا بیمار امام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توکے خاردار، اپنے باپ کے لاشے کو چھوڑ کر جا رہا تھا، جسم کانپ رہا تھا، بس زینب محافظ امامت ہیں، چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا دیا۔ عزیزوں، جیسے عباس کٹے ہاتھوں سے گرے، ویسے بی بی زینب بندے ہاتھوں سے زمین پر۔ یا امام جواد، یا امام جواد۔